تمہاری بیٹی نے میرے پیسے چرائے ہیں، کہاں گئی وہ بچلن؟ آج اسے چھوڑوں گا نہیں۔ افتخار نے چیخ چیخ کر سارے محلے کو اکٹھا کر دیا تھا۔ خدا کا خوف کرو افتخار، میری بچی کو جو کماتی ہے تو اس سے چھین لیتا ہے، اور آپ اس معصوم پر تو دنیا کو نہ بساؤ۔ شاکرہ نے اپنے شوہر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے کہا۔ افتخار نے کچن کے برتن اٹھا کر توڑنا شروع کیے۔ شمع جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچی تو ایک اڑتی ہوئی پتیلی اس کے پیروں پر آ کر گری۔ اگر اسے لگ جاتی تو شمع کا منہ ٹوٹ چکا ہوتا۔ آ گئی تم؟ میرے پیسے کس نے چرائے ہیں؟ میں نے کسی سے ادھار لے کر قرضہ چکانا تھا، کسی نے لیے ہیں میرے پیسے؟ افتخار نے شمع کو دیکھتے ہی ہنگامہ شروع کر دیا تھا۔ حالانکہ اس کا اپنا 12 سال کا بیٹا تھا، لیکن اس نے شمع کو ہی ذلیل کر کے ہر روز کی طرح چور یا بد کردار کا نام دینا تھا۔ یہ اس کے روز کا معمول تھا۔ افتخار شمع کا سوتیلا باپ تھا، اس لیے وہ اپنی بیوی کے پہلی شادی کی بیٹی کو کسی طرح جینے نہیں دیتا تھا۔ شمع کے پاس کوئی چارہ نہ تھا، اس لیے وہ یہاں ٹکی ہوئی تھی، ورنہ وہ کب کی کہیں جا چکی ہوتی۔ شمع کو کوشش تو تھی کہ چند پیسے کما کر کوئی رہنے کا اچھا ٹھکانہ بنا سکے، لیکن اب تک وہ جتنے پیسے کما کر لاتی اس کا سوتیلا باپ ہی چھینچ کر لیتا تھا اور لے کر جاتا، اور پیسے اڑانے کے بعد افتخار کا شمع کے ساتھ ہمیشہ یہی رویہ ہوتا تھا۔ آج بھی اس نے شمع سے پیسے چھیننے کا یہ نیا طریقہ سوچا تھا۔ وہ بیچاری کیا کرتی، صفائی دینے کا بھی حق نہیں تھا اس کے پاس۔ ابا میں نے پیسے نہیں چرائے، میں سچ کہہ رہی ہوں، میری بات کا یقین کریں۔ وہ ہمیشہ کی طرح چیختی رہی مگر اس کی ایک نہ سنی۔ اس کی مجبور ماں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جب بھی بیٹی کو چھڑانے کی کوشش کرتی افتخار اسے طلاق کی دھمکی دیتا تو وہ چپ ہو جاتی۔ بھلا اس عمر میں طلاق لے کر کہاں جاتی، وہ بھی جوان لڑکی کے ساتھ؟ چل جہاں ماں منہ کالا کر کے جاتی ہے وہیں سے جا کر پیسے لے کر آ، اگر نہیں لائی تو تیری خیر نہیں۔ افتخار نے اسے بالوں سے کھینچ کر دھمکی دی تھی۔ وہ درد سے کراہتی ہوئی روتی رہی مگر وہ بے بس تھی، کیا ہی کر سکتی تھی، اس کی بس میں کچھ نہ تھا۔ چادر اوڑھ کر گھر سے چلی آئی اور پیدل چلتے چلتے وہ تھک چکی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کب روڈ پر ایک گاڑی کے سامنے لڑکھڑاتے ہوئے گر گئی۔ کار کا ڈرائیور نے اچانک بریک پاؤں پر لگا کر گاڑی کو روکی۔ چڑچڑاہٹ شمع کے کام میں سنسنائی تھی، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ کیسی آپ؟ شمع جیسے ہی ہوش میں آئی، شاہمیر نے اسے دیکھ کر ہاتھ میں پکڑا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پوچھا، کون ہو تم اور میں کہاں ہوں؟ وہ بھوکلا کر اٹھی تو اس کے ہاتھ میں بے اختیار درد محسوس ہوا۔ شمع نے حیرت سے ہاتھ کی پشت کو دیکھا جہاں آئی وی کے کھچاؤ کی وجہ سے ایسے درد محسوس ہو رہا تھا۔ آپ پرسکون ہو جائیں، یہ ہاسپٹل ہے۔ ہاسپٹل کا نام سن کر وہ مزید گھبرا گئی۔ مگر میرا ہسپتال میں کیا لینا دینا؟ مجھے یہاں کون لایا ہے؟ وہ حد سے زیادہ گھبرانے لگی۔ دیکھیے مس، آپ میری گاڑی کے سامنے بے ہوش ہو کر گر گئی تھی، وہ تو شکر ہے میں نے اچانک بریک لگائی اور آپ بچ گئیں، لیکن چیک اپ کے بعد پتہ چلا کہ آپ یہ جو زخمی ہوئی ہیں یہ میری گاڑی سے نہیں بلکہ کسی نے آپ کو بری طرح۔ مجھے معاف کر دیں، میں بس جا رہی ہوں اور اس ہاسپٹل کا جتنا بل ہوا وہ مجھے چکا دوں گی میں۔ شمع اس کی بات کاٹ کر ایک دم ہاتھ سے آئی ہوئی نکالی تھی اور اٹھنے کی کوشش کی۔ دیکھیں آپ فکر نہ کریں، میں نے ہاسپٹل کے بلز پے کر دیے ہیں، بلکہ آپ ابھی ٹھیک نہیں۔ شاہمیر نے سامنے آ کر اسے روکنے کی کوشش کی۔ مگر آپ کون ہیں میرے، جو بل بھر کر مجھ پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور کبھی نہ مانگے؟ وہ حیرت سے کہنے لگی۔ در حقیقت شمع کو اپنے دل میں یہ کھٹکا لگا تھا کہ وہ کسی پولیس کو بلا کر اس کی تفتیش ہی نہ کروا دے، جس کے بعد شمع اپنے اوپر ہونے والے مظالم کے پہاڑ کو بتانے پر مجبور ہو جائے گی۔ شمع کے لیے اس کے ذرا راز ایک بھرم کی طرح تھے، جسے فاش ہونے کے بعد شاید ہی وہ کبھی بھی کسی کے سامنے سر نہ اٹھا سکے۔ وہ جانتی تھی اس کی زندگی بہت کٹھن تھی، مگر اس کے لیے سب سے زیادہ اس کا عزت و نفس تھا۔ اگر یہ بھرم بھی ٹوٹ گیا تو وہ خود سے بھی نظریں نہیں ملا پائے گی۔ وہ بیچاری تو بچپن سے ہی اس عذاب میں تھی، اب تو درد ہونے پر بھی وہ آہ و فغاں نہیں کرتی تھی کہ کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ شمع کی اوقات 2 کوڑی کی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، لیکن آپ کی حالت ابھی بہت خراب ہے، تو پلیز خود پر ترس کھائیں۔ شاہمیر نے اپنے لہجے کو نرم رکھنے کی کوشش کی۔ مجھے گھر جانا ہے، میرے گھر والے پریشان ہو گئے ہوں گے۔ وہ پریشان اور غصے کے ملے جلے تاثرات میں بولی، ٹھیک ہے پھر میں اپنے ڈرائیور سے کہتا ہوں آپ کو گھر تک چھوڑ آئے۔ وہ سرد لہجے میں کہنے لگا، اس کی ضرورت نہیں، آپ نے جتنا کیا میرے لیے وہ بہت ہے، لیکن آگے کوئی احسان نہیں لے سکتی۔ شمع نے اپنی چادر اٹھا کر اوڑھی اور وہ تیز قدموں سے باہر نکل گئی۔ سر یہ تو نور الدین ان کے پیچھے جائیں، ہو سکتا ہے ان کی طبیعت کہیں راستے میں پھر خراب نہ ہو جائے، دھیان رہے وہ جب تک گھر نہ پہنچ جائے ان کے اوپر نظر رکھنا۔ اس کے ڈرائیور نے آ کر شمع کے لیے کچھ کہنے کی کوشش کی تو شاہمیر نے یکدم تاکید کی۔ نور الدین حکم کی تعمیل میں شمع کے پیچھے دوڑا تھا۔ شاہمیر عالم اس شہر کے سب سے بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا جو زیادہ تر انٹرنیشنل چیلنجز کو اسپانسر کرتا تھا۔
اور شاہمیر عالم اپنے بزنس مین ایک ایسا نام تھا جو اپنے حساب کتاب کی وجہ سے بہت مشہور تھا۔ وہ کسی بھی سودے میں نہ ایک روپیہ اپنے پاس رکھتا تھا اور نہ ہی سودا کرنے والے کے پاس چھوڑتا تھا۔ اس کے خیال میں وہ ہر کام میں بہت محنت کرتا تھا، تو اپنی محنت کے پیسے اگر کسی کو دینے چاہیے تو وہ بے ضرورت مند اور غریب طبقہ، ورنہ اپنے جیسے امیر لوگوں کو کسی بھی حساب میں ڈھیل دے کر خود پر حاوی کرنا ہوتا ہے، جو پہلی دفعہ معاف ہونے کے بعد اگلی بار دگنا نفع معاف کرواتا ہے۔ شمع کی حالت دیکھ کر اسے بے ساختہ ترس آ گیا تھا، جس کی میڈیکل چیک اپ کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ اسے کسی نے بری طرح مارا پیٹا تھا۔ شاہمیر کو یقین تھا کہ وہ اپنی عزت و نفس کو بچانے کی خاطر یہ سب نہیں بتائے گی، اس لیے شاہمیر نے شمع پر نظر رکھنے کے لیے اپنے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا تھا۔ جھوٹ بول رہا ہے، نہ بجلی آتی نہ تو گیس پانی، یہ سب جھوٹ بول رہا ہے، شمع نے آ کر کیمرہ کے سامنے کہا تھا۔ سب اسے دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ وہ جاب سے واپس لوٹی تو راستے میں لوگوں کو کیمرہ کے سامنے کسی سسٹم کے بارے میں بات کرتے دیکھ کر سچ بولنے کا جذبہ جاگا۔ اے لڑکی، یہاں کوئی عدالت نہیں چل رہی جہاں تو گیس بجلی کے لیے احتجاج کر رہی ہے، چل ہٹ یہاں سے۔ کیمرہ مین نے اسے ڈانٹا تو وہ سہم گئی، مگر غصہ بھی بہت آیا۔ تو کیا ضرورت ہے کسی کی خوشامد میں چھوٹے اشتہار لگانے کی؟ لوگوں کو پیسے دے کر جھوٹ کا سودا کرتے اور پھر غریبوں کو بھوکا پیاسا صحرا میں چھوڑ دیتے ہو۔ شمع نے غصے سے کہا، جیسے آج وہ ساری دنیا کی نفرت کا اظہار اسی پر کر کے دل کو بھڑاس نکالنا چاہتی تھی۔ چاروں طرف کھڑے لوگ اس پر ہنسنے لگے۔ وہ حیران تھی کہ سچ کا زمانہ ہی نہیں، لوگ الٹا اسی پر ہنسے جا رہے تھے۔ سنیے، یہاں ڈرامے کا شور چل رہا ہے، آپ ہیرو کے سین میں زبردستی گھسائیے۔ لڑکے نے چہرے پر نقاب باندھ کر اسے آ کر آہستہ سے کہا تو وہ بڑبڑائی، کیا سچ میں؟ وہ زیر لب بولی، جی یہاں سب آپ کو گھور رہے ہیں، کیمرہ مین آپ ہی کو دیکھ رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ کسی کی غصے کا نشانہ بنے جلدی سے نکل جائیں۔ نقاب پوش نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا تھا۔ شمع نے گھبرا کر نکلنے کی کوشش کی، اپنا چہرہ چھپا کر جائے گا۔ نقاب پوش نے ہنسی دبا کر مزید بیوقوف بنایا تھا، تو وہ چہرے کے آگے اپنا بیگ اٹھاتے وہاں سے نکل گئی تھی۔ اسے سمجھ ہی نہیں آئی کہ وہ شاہمیر عالم تھا۔ عجیب لڑکی، اتنی مشکل سے ڈائلاگز یاد کیے تھے اور اس نے پھر سے بھلا دیے۔ سامنے ایک لڑکا کھڑا غصے سے بڑبڑایا تھا، جو غالباً اس ڈرامے کا ہیرو تھا۔ ارے یار، اسے ہیرو کس نے بنایا ہے جو بات بات پر ڈائلاگز بھول جاتا ہے؟ کیمرہ مین بھی غصے سے بڑبڑایا تھا۔ اوکے اوکے، ایک بار پھر ٹرائی کریں گے، مزید نہیں۔ نقاب پوش نے اپنے چہرے سے رومال ہٹا کر کہا تو سب اسے دیکھ کر کانپ گئے۔ یہ کب آئے؟ سب کی سرگوشیاں شروع ہو گئی، جبکہ شاہمیر عالم نے بالوں کو ہاتھ کی انگلیوں سے سلجھایا تھا اور اپنے وینٹی وین کی طرف چلا گیا تھا۔ یہ تو ہمارے اسپانسر ہیں نا، یہ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ایک جونیئر آرٹسٹ نے حیرت سے کہا۔ وہ دیکھنے آئے ہوں گے کہ کام ٹھیک ہو رہا ہے یا ان کا پیسہ کسی بیکار پروڈکشن پر ویسٹ ہو رہا ہے۔ یہ ان کی پرانی عادت ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے کام میں مشہور ہیں۔ ایکسپرٹ اور اسکرپٹ سپروائزر نے اطلاع دی تو سب کام میں لگ گئے تھے۔ سر، اس لڑکی کے گھر میں اس کی ماں اور چھوٹا بھائی ہے اور ایک اس کا سوتیلا باپ جو ہر وقت اسے مارتا پیٹتا ہے۔ دراصل وہ ایک کمپنی میں سیلز گرل ہے۔ وہ یہ جاب اپنے گزر بسر کے لیے کرتی ہے، لیکن اس کا سوتیلا باپ اس سے سارے پیسے چھین لیتا ہے۔ نور الدین نے ساری چھان بین کے بعد شمع کے بارے میں تمام جانکاری اپنے مالک شاہمیر کے گوش گزار کی۔ تو وہ کیا بیوقوف ہے جو اتنے ظالم و ستم کے بعد بھی وہاں رہتی ہے؟ وہ حیران ہوا۔ سر، یہ مڈل کلاس لڑکیوں کو اپنے رشتے اپنی جان سے بھی زیادہ پیارے ہوتے ہیں، اور شمع کو اپنی ماں کی فکر ہے جسے چھوڑ کر وہ کھونا نہیں چاہتی اور خود بھی اکیلی نہیں رہ سکتی۔ نور الدین نے مزید کہا، رشتے جان سے پیارے ہونے چاہیے، لیکن عزت و نفس مجروح کرنے والے رشتے نہیں جو جیتے جی مار دیتے ہیں۔ شاہمیر کرسی سے اٹھ کر کھڑکی کی طرف گیا اور ڈور کھینچ کر بلائنڈز ہٹائے۔ ڈھلتے سورج کی پھیلی نارنجی رنگ آسمان پر پھیلتے جا رہے تھے اور دھیرے دھیرے آفتاب غروب ہو کر زور و شب کا سنگم ہونے لگا۔ تو شاہمیر نے امید مسکان کے ساتھ ان خوبصورت مناظر کو دیکھا۔ تو اس کا اور میرا ملن بھی کسی دن اور رات کے جیسا ہوگا، جو ہے تو الگ الگ مگر ملتے ضرور ہیں، شاہمیر نے زیر لب کہا۔ شمع کو دیکھنے کے بعد وہ کسی پروانی کی صورت اس کے آگے پیچھے رہنے لگا تھا۔ وہ اس کی معصومیت سے اس قدر فریفتہ ہو گیا تھا کہ ایک پل بھی اس سے غافل نہیں رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ شمع کو اکیلا چھوڑ دینے سے کہیں کوئی اسے بجھا ہی نہ دے، اس لیے وہ دیوانہ وار شمع کو چاہنے لگا تھا۔ اس کی یہ ہمدردی جانے کب محبت میں بدل گئی، شاہمیر کو پتہ ہی نہ چلا۔ شاہمیر ہر قیمت پر اسے پانا چاہتا تھا۔ سعدیہ، یہ اس وقت یہاں کیوں آئی ہو؟ سب خیریت ہے؟ شمع نے اپنی سہیلی کو دکان کے باہر دیکھ کر حیرت سے کہا۔ دراصل مجھے تجھ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، سوچا یہیں آ جاتی ہوں تاکہ کہیں بیٹھ کر اطمینان سے بات کر سکیں۔
وہ اس کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہنے لگی، کیا بات کرنی ہے، کس بارے میں؟ شمع کو جھٹکا سے لگا تھا۔ سعدیہ اسے ایک ریسٹورانٹ میں لے آئی جو کافی مہنگا لگ رہا تھا۔ یہ ہم کہاں آ گئے سعدیہ، یہ تو بہت مہنگی جگہ ہے۔ شمع نے چاروں طرف حیرت سے دیکھ کر پوچھا، تو فکر نہ کر، بل میں بھر دوں گی، ویسے بھی ہم صرف چائے پئیں گے۔ سعدیہ نے اسے ایک کونے میں ٹیبل پر بٹھا کر کہا، ہاں اب بول، پیتے بات کیا ہے آخر؟ شمع ہمیشہ کی طرح اضطراب سے بولی، ذرا صبر نہیں ہے تجھ میں، ذرا سانس تو لے، کچھ کھائے گی؟ سعدیہ نے ہنستے ہوئے پوچھا، نہیں کچھ نہیں، خواہ تیرا خرچہ ہو جائے گا۔ شمع کے لہجے میں احساس جھلک رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ سعدیہ بھی بہت مشکل وقت سے گزر رہی تھی۔ خیر بات یہ ہے کہ میں نے تیرے لیے ایک رشتہ دیکھا ہے، لڑکا نیک ہے اور کپڑے کا دکان دیکھنے میں بس ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن شکل کیا ہے، ساری بات نصیب کی ہوتی ہے۔ سعدیہ نے اپنائیت سے کہا۔ شمع بہت خاموشی سے اس کی بات سننے لگی۔ تو کہے تو بات آگے بڑھا دوں اور اس کے گھر والوں کو تیرے گھر آنے کا بول دوں؟ ہاں بول دے، ان سے پوچھنا کہ کیا وہ لڑکا میری ماں کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے راضی ہے۔ شمع نے معصومیت سے کہا، کیسی باتیں کر رہی ہے، یہ سب پوچھ کر اپنا نصیب مت خراب کر۔ دیکھو ایک بار شادی ہو گئی اور شوہر کو اپنے اعتماد میں لے لیا تو خود ہی اپنی ماں کو سپورٹ کرے گی، لیکن اگر پہلے سے یہ شرائط رکھے گی تو تیری شادی تو خواب بن جائے گی۔ سعدیہ کی بات پر وہ خاموش ہو گئی۔ اسے لگا شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی، اس لیے اس نے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ لیکن یہ بات کرنے کے لیے تو اتنے مہنگے ریسٹورانٹ میں کیوں لے کر آئی تھی؟ ابھی تک اسی بات پر ٹکی ہوئی ہے، بس دیکھ تو لیا، جب تیری میری شادی ہو جائے گی تو اسی طرح مہنگی اور اچھی جگہوں پر آ کر کھانا کھائیں گے۔ سعدیہ کی بات پر وہ مسکرا دی۔ شمع بیچاری نے تو کبھی خواب میں بھی مہنگے نہیں دیکھے تھے۔ وہ تو اپنی زندگی سے اتنی تھکی ہوئی تھی کہ آنکھوں میں اگر نیند آ جائے تو وہ وہیں بہت تھا، ورنہ پریشانی کے عالم میں ساری راتیں جاگ کر گزرتی تھی، کبھی بھوک کی وجہ سے تو کبھی تھکن کی وجہ سے، یا پھر کبھی سوتیلے باپ کی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے۔ زندگی نے اسے بہت تھکایا تھا، پھر بھی صبر کا گھونٹ پی کر شکر کر لیتی تھی۔ مس شمع آئے، میں گھر چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ جیسے ہی سعدیہ کے ساتھ باہر آئی تو نور الدین نے گاڑی روک کر اسے پیشکش کی۔ یہ کون ہے؟ انہیں جانتی ہو کیا؟ سعدیہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں تو، وہ بے ساختہ بولی۔ نہیں دراصل میں ان کو جانتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں؟ کیسے؟ سعدیہ نے حیرت سے کہا، ان کے والد رؤوف صاحب میرے بڑے گہرے دوست تھے، تو پچھلے دنوں میں نے پتہ کیا تو مجھے ان کی بیٹی کا ہی پتہ چلا، مگر ان کے گھر پہنچا تو کوئی عجیب بدتمیز انسان ملا جسے بات کرنے کی بھی تمیز نہ تھی۔ بس سوچا کہ کسی دن رؤوف بھائی کی بیٹی سے مل کر بات چیت کر لوں گا، لیکن آج یہ اچھا اتفاق ہوا کہ ہم مل گئے۔ چلے میں آپ کو گھر چھوڑاتا ہوں۔ نور الدین نے اچھی کہانی بنائی تھی۔ ہاں چلو، مجھے بھی راستے میں چھوڑ دینا، سعدیہ نے جھٹ سے کہا اور گاڑی میں بیٹھ گئی، جبکہ شمع بے بس تھی، اس لیے چار ناچار بیٹھنا ہی پڑا۔ کچھ دیر میں نور الدین نے سعدیہ کو اس کے بتائے ہوئے پتے پر گھر چھوڑا، اور جب شمع کو گھر کی طرف لے آئے تو اس نے گھر سے کچھ دور گاڑی روکنے کو کہا۔ اس سے ڈر تھا کہ افتخار دے کر پھر کوئی تماشا نہ کر دے۔ نور الدین اس کی مجبوری سمجھ چکا تھا، اس لیے چپ چاپ اس کی بات مان لی تھی۔ نور الدین، جی صاحب، کیوں نہ تم شمع کے باپ کے دوست بن کر مدد کرو؟ شاہمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، نہیں صاحب، اس نے پھر ملنے اور بات کرنے سے صاف منع کر دیا تھا، کہہ رہی تھی کہ وہ کسی سے بھی اس طرح کا واسطہ یا رابطہ نہیں رکھتی جو اس کی زندگی میں بے سکونی کی وجہ بنے۔ یا یہ لڑکی کتنی عجیب ہے، کیا اسے خود پر ذرا ترس نہیں؟ شاہمیر اپنے لیپ ٹاپ کو بند کرتے ہوئے بے بسی سے بولا تھا، سر اسے ڈر ہے کہ جو بھی اس کے قریب آئے گا اس کی زندگی کی حقیقت جان لے گا، اور ایسا ہونے کے بعد اسے خوف ہے کہ کہیں اسے مزید کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ نور الدین نے سمجھایا، تو مجھے اس کے ساتھ شادی کرنی ہے، اس کے لیے سر آپ کو پہلے بڑے صاحب کو بنانا ہوگا۔ نور الدین کو لگا وہ اپنے باپ شمشیر عالم سے ڈر رہا ہے، اس لیے بات کاٹ کر تجویز دی، ایسا کچھ نہیں نور الدین، میں ان کو بتا تو سکتا ہوں، لیکن اپنی شادی کا فیصلہ ان سے پوچھ کر کیوں کروں گا؟ کیا انہوں نے دوسری شادی کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھا تھا؟ شاہمیر نے تلخ لہجے میں کہا، تو نور الدین نے سر جھکا لیا۔ سوری صاحب، آپ کیوں سوری ہیں، جبکہ بات میرے باپ کی ہو رہی تھی۔ شاہمیر نے لہجے کو قدرے نارمل رکھتے ہوئے کہا، تو نور الدین کی جان میں جان آئی تھی، تو آپ اس کے گھر والوں سے شادی کی بات کریں؟ نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ وہ شخص جو اسے اس قدر ٹارچر کرتا ہے وہ بات کرنے کے قابل ہوگا، کوئی دوسرا راستہ اپنانا ہوگا، موقع دے کر، چوکے مارنے جیسا۔ شاہمیر نے کچھ سوچتے ہوئے کہا، جیسے سر آپ کے کیا سوچ رہے ہیں؟ جیسے سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ نور الدین اس کی بات پر غور کرنے لگا، وہ جانتا تھا شاہمیر اس طرح کے گھٹیا لوگوں سے نپٹنا خوب جانتا تھا۔ جی میم، کل جلدی آ جاؤں گی۔ شمع نے فون بند کرتے سعدیہ کو کال کی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تو سنا آنٹی کیسی ہیں؟ شمع نے اس کے سوال کے جواب میں سوال کیا، جبکہ افتخار نے کچن میں آتے جاتے اس کی باتوں پر کان لگایا ہوا تھا۔ ہاں آج میم عطیہ بھی کہہ رہی تھی،
शमा ने हंसते हुए कहा तो इफ्तिकार के तन बदन में आग लग गई थी। इफ्तिकार के दिलो दिमाग में इसकी बहन ने शम्मा के लिए नफरत बिठाई थी। इसे लगता था कि शम्मा कहीं इसकी लाडली ही ना बन जाए, क्योंकि शाकिरा से शादी करने के बाद इफ्तिकार शम्मा का शुरू में बहुत ख्याल रखता था, मगर इसकी बहन से ये बात सही ना गई। इसलिए शम्मा के किरदार पर आए दिन नई इल्ज़ाम लगाती और इफ्तिकार की मेहनत मजदूरी पर इसी का हक होता। इफ्तिकार जो कुछ कमाता सब अपनी बहन को खिलाता, खुद शम्मा के खर्चे पर वक्त गुजारी करता, मगर इसे यह एहसास तक ना होता था कि इसके साथ कम अज़ कम ज़बान और बर्ताव हुई अच्छा रख लेता। किस यार से बातें करती रहती है जो यूं दांत निकाल कर हंस रही है? मेरे घर में रहकर तेरी लच्छन मैं नहीं सुनने वाला। शमा फ़ोन पर अपनी सहेली से बात कर रही थी जब इसके सौतेले बाप ने इसे बालों से पकड़कर खींचा और फिर से इसे बुरा भला बोलते हुए सारे मोहल्ले को जमा कर दिया। जाओ और आप इस घर से निकल जाओ। आइंदा मेरी दहलीज पर ना आना, वरना सारे जहां के सामने तुझे ऐसा जलील करूंगा कि मुंह दिखाने की काबिल नहीं रहेगी। शमा अपनी सफाई में कुछ कहने ही वाली थी कि इसने धमका देकर इसे घर से निकाल दिया। मोहल्ले में किसी को ये बद किरदार चाहिए तो ले सकता है, मेरा अब इससे कोई ताल्लुक नहीं है। अब्बा खुदा के लिए मुझे घर से ना निकाले, वो रोती हुई कह रही थी। सुनो, क्या तमाशा रखा है? क्यों रो रही है? एक मवाली ने आकर सिगरेट का लंबा कश लेते हुए गुनूद की हालत में कहा था, जिसके चेहरे पर माड़क लगा था और आंखों पर इस सुरमई शाम में भी काले चश्मे लगे हुए थे। नहीं अब्बा, मुझे आज की रात घर पर रहने दे, वो मिन्नत करते हुए बोली। चल मेरे साथ आ, मैं तुझे बड़ी इज्जत से रखूंगा। मवाली ने इसका हाथ पकड़कर खींचा। रुको, ऐसे नहीं जाने दूंगा। सारी जिंदगी मेरी टुकड़ों पर पलती रही है, सूद के बगैर सौदा कौन करता है? मवाली ने बड़ी तैश में इसे घूरा था। पैसे तो तुझे खूब दूंगा, लेकिन इसके लिए तुझे इस कागज़ पर साइन करना होगा। इसने सिगरेट को ख़त्म करके नीचे ज़मीन पर फेंका और इसे अपने जूते से मसला था। दूर खड़ी गाड़ी को देखा और अगले कुछ लम्हों में गाड़ी से एक बैग निकालकर इसे दिया। कैसा साइन? इस वक्त से जान छुड़ाने के लिए? वो भी कर दूंगा, वो गुस्से से बोला, मगर मवाली ने इसे घूरते हुए देखा और अपनी जेब से एक कागज़ निकालकर इसे दिया। ये ले, बस इस पर तेरा साइन चाहिए। मवाली ने इसे कुछ पैसे देने के बाद कहा। इफ्तिखार चंद लाख 1,07,000 देकर लालच में आकर अंधा हो गया और कागज़ पर साइन कर दिया। अब इस पेपर में जो लिखा है वो तुझे मानना होगा। इसने कागज़ को तकरीबन छीनते हुए जैसे ऐलानिया कहा तो इफ्तिखार कुछ परेशान हुआ। बाकी बात कुल हो गई। शमा मजबूरन इसके साथ चल दी। मवाली ने इसे गाड़ी में बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में रखी शॉल इस लड़के ने शमा के कंधों पर फैला दी। वो चौंक कर पीछे हुई और फिर से बाहर देखते हुए आंसू बहाने लगी। वो शमा को अपने घर ले आया। शमा जैसे इस घर पहुंची इसके होश उड़ गए, क्योंकि वो मवाली कोई और नहीं बल्कि शाहमीर आलम था। नूरुद्दीन। घर आते ही इसने अपने चेहरे से काले चश्मे और मास्क उतार कर फेंका था और नूरुद्दीन को आवाज़ें देने का पुकारने लगा। जी साहब, हुक्म। वो दौड़ता वहाँ आया। इफ़त बी से कहो मैडम को कमरे में ले जाएं। इसके लहजे में रूखापन था, शायद वो अपने गुस्से को जब्त करने की कोशिशों में था। शम्मा हैरत से इसे घूर रही थी। इससे खुद से नफरत होने लगी थी कि वो कुछ पैसों के बदले खरीदी गई थी। बस चंद लाख इसकी कीमत थी और इसकी यही औकात थी। इफ़त भी आकर इसे ले गई। वो किसी मुर्दे की तरह बिना कुछ कहे इसके साथ चल दी, जैसे इसकी एहसास मर चुकी थे। वो किसी पत्थर के बुत की तरह आकर कमरे में ठहर गई। इफ़त बी ने इससे खाने का नहीं पूछा, बस कमरे में छोड़कर खाने का ट्रे रख गई। और ये इसे शाहमीर ने कहा था। वो जानता था कि आज वो बात करने की हिम्मत नहीं रख रही थी, तो इसे किसी भी बात पर फोर्स नहीं करना चाहिए था। शम्मा ने सारी रात अपनी बेबसी पर आंसू बहाए थे। इसे नहीं पता था कि शाहमीर इसे किस तरह रखेगा, इज्जत देगा या इस्तेमाल करके फेंक देगा। फजर की नमाज पढ़कर इफ़त भी शम्मा के कमरे में गई थी, मगर वो बेड पर बेहोश पड़ी थी। इफ़त भी इसी वक्त सीधा शाहमीर के कमरे पर दस्तक दी। वो भी नहीं सोया, इसलिए फ़ौरन दरवाज़ा खोला। साहब, वो लड़की जो आपके साथ आई थी वो बेहोश पड़ी है। इफ़त भी ने घबरा कर बताया तो शाहमीर तेज़ी से आकर इसका टेम्परेचर चेक किया। इसे तो बहुत तेज़ बुखार है। नूरुद्दीन से कहो गाड़ी निकाले। वो एकदम बोला तो इफ़त भी ने नूरुद्दीन को जाकर जगाया, जो अभी तक नमाज के लिए नहीं उठा था, मगर अब भौंकला कर उठा और शामी के साथ शमा को हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल में पहुंचकर इसने शमा को इमरजेंसी में एडमिट करवाया था। डॉक्टर, वो कैसी है? शाहमीर ने डॉक्टर को कमरे से बाहर आते देखकर यकदम पूछा था। हाँ, बुखार कुछ कम हुआ है, लेकिन ये शायद किसी जहनी दबाव की वजह से। हद से ज़्यादा बुखार और सर में दर्द की शिद्दत से बेहोश हो गई थी। हमने इनकी बुखार को कम करने के लिए IV लगाए तो कुछ तबीयत बेहतर हुई है, लेकिन लेकिन ख्याल रखिएगा इसके खाने पीने में और अकेला ना छोड़े। वो हिदायत देते हुए चली गई। साहब, आप घर जाएं, मैं इनके साथ रह लेती हूँ। इफ़त भी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। नहीं रिफ़त भी, आप जाएं नूरुद्दीन के साथ। घर में कुछ खाने का इंतज़ाम करें, मैं शम्मा के साथ ठीक हूँ। लेकिन बेटा, तुम भी थक गए होगे, इस तरह तो बीमार हो जाओगे।
عفت بی نے تفتیش سے ہاتھوں کو مسکرا دیا اور انہیں نور الدین کے ساتھ گھر بھیج دیا تھا۔ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ شاہمیر نے کمرے میں آ کر پوچھا۔ شمع کسی بت کی طرح بیٹھی اپنے بیڈ کی چادر پہ انگلیوں سے خالی الجھئی میں اڑتی تھرچی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ میں بہت سخت جان ہوں، اس لیے اب تک زندہ ہوں۔ فکر نہ کریں، آپ کے پیسے ضائع نہیں ہوں گے۔ میں نہیں مروں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ وہ تنزیہ بولی، اس کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تم ان رشتے کو کھو کر دکھی ہو جنہوں نے تمہاری عزت و آبرو کو نیلام کیا اور تمہارے پاک دامنی پر شک کیا۔ وہ تعجب سے کہنے لگا، آپ کو لگتا ہے کہ بس یہی وجہ ہے؟ شمع کے لہجے میں طنز تھا، آپ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک لڑکی کے لیے اس کی عزت اور ناموس کو پامال کرنا اور پھر سارے عام اسے چند پیسوں کی عوض بیچ دینا اسے جیتے جی مار دیتا ہے۔ مگر آپ کیوں سمجھیں گے اس بات کو؟ آپ نے تو پیسے دیے، آپ کو یہ فکر ہوگی کہ کہیں آپ نے گھاٹے کا سودا تو نہیں کیا۔ وہ تلخ کلامی پر اتر آئی تھی۔ شاہمیر اسے چپ چاپ سن رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ شمع اس وقت بہت اداس تھی، اس لیے وہ خاموش رہا، بلکہ وہ چاہتا تھا کہ شمع اپنے دل کی ساری بھڑاس نکال کر خود کو ہلکا پھلکا کر دے، مگر شمع اسے خاموش دیکھ کر پھر چپ ہو گئی تھی۔ شمع اپنے کمرے میں بند تھی، وہ اب تک کسی سے نہ بات کرتی تھی نہ کچھ کھا پی رہی تھی۔ شاہمیر کھانے کی ٹرے لیے اندر آ گیا اور اسے میز پر رکھا تھا۔ شاہمیر نے مڑ کر نہیں دیکھا تھا، وہ کھڑکی پر بیٹھی آسمان پر اڑتے آزاد پرندوں کو دیکھ رہی تھی۔ شمع مجھ سے شادی کرو گی؟ شاہمیر کے اس اچانک سوال پر وہ دنگ رہ گئی تھی، مگر کچھ نہ بولی۔ دیکھو، میں تمہیں بہت چاہتا ہوں، تم سے پیار کرتا ہوں، میں اپنی ساری زندگی تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تم چاہو تو، کیونکہ جو تم چاہو گی ویسا ہی ہوگا، یعنی آخری فیصلہ تمہارا ہی ہوگا، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ شاہمیر کی باتوں سے اس کے دل کو کچھ ہوا تو اس نے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اور اگر میں نہ مانوں تو؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولی تھی۔ تو میں کہہ چکا ہوں، حتمی فیصلہ تمہارا ہوگا۔ شاہمیر نے بالکل نارمل لہجے میں کہا، بغیر شادی کے رہ کر مزید خود کو ذلیل کرنے سے بہتر ہے نکاح کر لو، جس کے بعد کم از کم میرے کردار پر کوئی انگلی تو نہیں اٹھا سکتا۔ مگر ایسا ہوا بھی تو کیا آخر میں کسی کے سہارے یہ جگہ چھوڑ کر جاؤں؟ اور کیا یہ شخص مجھے جانے دے گا جس نے میری قیمت دی؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ اس نے مجھے خریدا تھا؟ اگر شادی نہ بھی کروں تو حق تو پھر بھی اسی کا ہوگا۔ لیکن یہ بات سوچنے والی ہے کہ وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے۔ نکاح تو عزت و احترام سے اپنانے کا نام ہے، یہ تو حلال رشتہ ہوگا۔ وہ کئی گھنٹوں تک خود سے سوال جواب کرتی رہی اور آخر کار ایک نتیجے پر پہنچ کر فیصلہ کر ہی لیا تھا۔ ایگریمنٹ پیپر پر صاف لکھا ہے کہ جو کہا جائے وہ مانے گا، تو اب وقت آ گیا ہے تیرے ساتھ وہ کیا جائے جو میرا دل کرے۔ شاہمیر نے اپنے آدمیوں کو بھیج کر افتخار کو بلایا تھا۔ وہ اتنا خوفزدہ ہو کر وہاں پہنچا تو شاہمیر نے حساب کتاب شروع کر دیا۔ لیکن مجھے ایسا کیا کرنا ہوگا؟ وہ حیران ہوا۔ سب سے پہلے تو شمع سے معافی مانگنی پڑے گی۔ شاہمیر کی بات پر اسے بے ساختہ قہقہ لگا تو شاہمیر نے اس کے منہ پر زوردار تھپڑ مارا۔ وہ حیران رہ گیا، یہ کیا بدتمیزی! وہ آگے نہ بول سکا۔ شاہمیر نے اس کے منہ پر دوسرا تھپڑ مار کر زبان روک دی۔ تمہیں شرم آنی چاہیے ایک ضعیف انسان کو مارتے ہوئے، وہ بمشکل بولا۔ ضعیف؟ شاہمیر دانت پیس کر بولا، تب ضعیف نہ تھے جب شمع کو مارتے تھے؟ تم جیسے لوگوں کی وجہ سے ہی مرد بدنام ہے، جو بات پہ بات عورت کو کمزور سمجھ کر اس پر ظلم و ستم کی انتہا کرتے ہو۔ شاہمیر نے تیسرا تھپڑ مار کر ہاتھ روک لیا۔ وہ پیسے میں نے شمع کی قیمت کے طور پر نہیں دیے تھے، بلکہ اسی مار کی قیمت دی تھی جو تو روز ہی کھانے والا ہے۔ اس کمزور ناتواں کو معاف کر دو۔ وہ شاہمیر کے پیروں سے لپٹ گیا اور روتے ہوئے بولا تھا، معافی مجھ سے نہیں شمع سے مانگنی ہوگی، ورنہ جیل بھیج دوں گا اور ساری زندگی پولیس کی مار سہنی پڑے گی۔ وہ اسے دور دھکیل کر بولا تھا۔ شاہمیر اور شمع کا نکاح ہو چکا تھا، مگر اب تک شمع کمرے میں رہتی، عفت بھی اسے کمرے میں کھانا دے جاتی اور وہیں کچھ دیر بیٹھ کر اس کے ساتھ باتیں کرتی تھی۔ شمع اب ان کے ساتھ بات کر لیتی تھی، مگر شاہمیر کے ساتھ بات کرنے کی اس میں اب تک ہمت نہیں تھی، اور نہ ہی وہ اب تک اسے اپنے دل میں جگہ دے پا رہی تھی۔ اس کے خیال میں شاہمیر اور افتخار میں کوئی فرق نہ تھا۔ افتخار نے اسے پیسوں میں بیچا اور شاہمیر نے اسے پیسوں میں خریدا۔ فرق صرف اتنا تھا کہ شاہمیر اس پر ظلم و ستم نہیں کرتا تھا۔ عفت بھی آج پورا دن گزر گیا۔ شمع نے انہیں کمرے میں آتا نہیں دیکھا تھا۔ وہ جب نیند سے جاگی تھی مستقل راہ تک رہی تھی، مگر عفت بھی گھر میں ہوتی تو ملتی۔ وہ مجبور ہو کر کمرے سے باہر چلی آئی، مگر سیڑھیاں اترتے ہی اسے شاہمیر دکھائی گیا۔ وہ اسے دیکھ کر چپ ہو گئی۔ عفت بھی اور نور الدین اپنے گھر گئے ہوئے ہیں، ان کی بیٹی کی طبیعت بہت خراب تھی، آج رات نہیں آئیں گی۔
شاہمیر نے بتایا۔ تم چائے پیو گی؟ وہ اسے دیکھ کر بولا، میں خود بنا دوں گی۔ شمع کچن کی طرف جاتے ہوئے روکھے انداز میں بولی۔ شاہمیر نے اسے کچھ نہیں کہا۔ شمع نے کچن میں آ کر چائے کا پانی چولہے پر رکھا اور کیبنٹ میں چائے پتی اور چینی ڈھونڈنے لگی۔ میرے لیے بھی بنانا، شاہمیر نے چینی اور چائے پتی کے جار نکال کر کہا، جنہیں وہ نکالنے ہی والی تھی، مگر شاہمیر نے اس کے پیچھے آ کر انہیں اٹھا کر دیا تھا۔ وہ اس کی آواز کو اپنے قریب سن کر سہم گئی تھی۔ جی ٹھیک ہے، وہ دھیرے سے مڑ کر بولی، مگر شاہمیر اس کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس لیے وہ اس سے ٹکرا کر شاہمیر کے سینے سے لگ گئی۔ ویسے میں کافی پیتا ہوں، لیکن اگر تم چائے کی عادت ڈال دو تو مجھے اچھا لگے گا۔ شاہمیر نے اس کے دونوں طرف سے کاؤنٹر پر ہاتھ رکھ کر اس کے چہرے پر جھک کر کہا۔ وہ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر خود سے دور کرنے لگی تو شاہمیر اسے خوفزدہ دیکھ کر چلا گیا۔ شمع نے اسے جاتا دیکھ کر ایک گہری سانس بحال کی۔ یہ کیا بےہودہ پن ہے؟ کس طرح کی گھٹیا لڑکی سے شادی کی ہے؟ شمشیر عالم نے بیٹے سے ملتے ہی کہا۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ ایک شریف لڑکی ہے، دوسری بات یہ کہ میری بیوی ہے، اس طرح کے الفاظ سے اس کی بے عزتی نہ کرے۔ شاہمیر نے اپنے لہجے پر بمشکل قابو کیا۔ تو تمہارا مطلب ہے کہ میں اسے اپنی بہو تسلیم کر لوں؟ وہ طنزیہ لہجے میں بولے تھے۔ اسے بہو مانے یا نہ مانے، بس اس کا نام عزت سے لے، وہ ایک عزت دار لڑکی ہے۔ شاہمیر نے جواباً تلخی سے کہا، یعنی تمہارے کہنے کے مطابق میں اس پیسوں میں خریدی لڑکی کی عزت کروں؟ وہ میرے گھر کی نوکرانی ہونے کے بھی قائل نہیں ہے۔ ڈیڈ، آپ بھول رہے ہیں کہ آپ نے تو ایک طوائف سے شادی کی تھی، وہ بھی پیسوں میں خرید کر، لیکن میں نے پھر بھی کبھی ان کا تذکرہ ان الفاظ میں نہیں کیا۔ وہ غصے سے بولا، تم حد سے بڑھ رہے ہو۔ شمع بھلے ہی ایک غریب لڑکی تھی، لیکن وہ ایک شریف اور پاک دامن ہے، اور اس بات کے لیے مجھے کسی کی گواہی کی ضرورت نہیں۔ وہ غصے سے کہہ رہا تھا، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک رات چلتی ہوئی لڑکی کے لیے مجھ سے، یعنی اپنے باپ سے لڑو گے؟ وہ غرائے تو شاہمیر نے منہ پھیر لیا۔ ایک دن بہت پچھتاؤ گے جب اس گھٹیا خاندان اپنا بوریا بستر لے کر تمہارے گھر پر آ جائیں گے۔ وہ اب چلا رہے تھے۔ شمع سیڑھیوں میں کھڑی جانے کب سے ان کی باتیں سن رہی تھی جو اس کی روح کو چھلنی کر گئے۔ جو بھی ہو، آپ کے پاس نہیں ہوگا، میں سب کچھ خود نپٹ سکتا ہوں، تو آپ بے فکر ہو کر جائیں۔ ہمیشہ آپ نے مجھے چھوڑ کر بے فکری کی زندگی گزاری، بالکل ویسے ہی۔ شاہمیر نے اپنے باپ کے ساتھ کافی دیر تک بحث کی۔ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی۔ شاہمیر نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کچھ لمحوں کے لیے ساکت رہ گیا، کیونکہ شمع کھڑی اسے بے یقینی سے دیکھ رہی تھی۔ شمع، میری بات سنو۔ وہ بے ساختہ اس کی طرف بڑھا، مگر وہ تیز قدموں سے کمرے میں چلی گئی۔ شاہمیر نے خود کو بے بس محسوس کیا۔ خاص کر شمع کے معاملے میں وہ پریشان ہو گیا تھا۔ وہ بمشکل اپنی روٹین پر آنے لگی تھی، مگر پھر اس نے خود کو کمرے میں بند کر دیا تھا۔ آپ نے میرے ماں باپ کو مارا پیٹا اور جھوٹ بولا، کیا کیا ہے آپ نے؟ جو افتخار جیسے انسان تو آپ جیسے امیر لوگوں کے سامنے چونٹی کسی اہمیت رکھتا ہے، اسے مارا پیٹا اور مجھے ذرا سی عزت نہیں دلا سکے؟ کیا کر سکے آپ؟ وہ سوال پر سوال کر رہی تھی۔ تمہیں افتخار کے بارے میں کس نے بتایا؟ کون آیا تھا یہاں؟ شاہمیر نے تجسس سے پوچھا، مگر وہ جواب نہیں دے رہی تھی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں شمع، اس نے شمع کے کندھوں کو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا، تو وہ بے ساختہ چلائی تھی۔ ماں آئی تھی میرے پاس، وہ رو رہی تھی کہ آپ نے ان کے شوہر کو مار ڈیں گے، وہ تیز آواز میں کہنے لگی۔ شاہمیر نے اس کے لہجے میں ہمدردی محسوس کی جو اس کی ماں کے لیے تھی۔ تم اب بھی ان کی فکر کر رہی ہو جن کی وجہ سے تم اس حال میں ہو؟ وہ بے یقینی سے کہنے لگا، ہاں میں کرتی ہوں فکر، کیونکہ وہ میری ماں ہے، چاہے غلط ہو لیکن وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے۔ اسے اپنے چھوٹے سے بچے کی بھی فکر ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ میں اب اپنی زندگی میں خوش ہوں، لیکن میری وجہ سے ان کے گھر کا سکون اب تک برباد ہے۔ وہ ایک خود غرض عورت ہے، اور اس کے شوہر نے جو کیا تمہارے ساتھ، وہ غصے سے بولا، آپ نے بھی تو وہی کیا، پھر آپ کے ساتھ بھی تو رہ رہی ہوں، میں نے اسے بھی معاف کر دیا۔ وہ نم آنکھوں سے کہہ رہی تھی۔ شاہمیر دنگ رہ گیا کہ شمع کی نظر میں اس کی افتخار جیسی ہی اہمیت تھی۔ اس نے شمع کو بازو کو بے ساختہ چھوڑ دیا اور اسے بے یقینی سے دیکھ کر چلا گیا تھا۔ کئی دن گزر گئے۔ شاہمیر اپنے بزنس میں الجھا ہوا تھا، اس لیے نور الدین اور عفت بی بی شمع کے ہر وقت ساتھ رہتے تھے اور اس کا خیال رکھتے تھے۔ شمع کو بھی اب ان کی عادت ہونے لگی تھی۔ نور بابا؟ جی بی بی؟ شمع نے نور الدین کو پریشان حال راہی داری میں چکر کاٹتے ہوئے دیکھا تو پکارا۔ وہ کافی بے چین لگ رہا تھا۔ شمع کی آواز پر بھکلا کر جواب دیا، کیا ہوا ہے؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ کچھ نہیں بی بی، بس ذرا بچوں کی طرف سے پریشان ہوں۔ نور الدین نے جیسے ٹالنے کی کوشش کی، پھر فون بجتے ہی وہ موبائل کان سے لگاتے باہر کی جانب تیز قدموں سے نکل گئے۔
इफ़त भी, ये नूर बाबा को क्या हुआ है? शमा परेशानी के बायस इनके पास आ गई। उन्होंने कुरान पाक को गिलाफ में बंद करके वापस रखा और इस पर दम किया। बीबी, छोटे साहब का एक्सीडेंट हो गया है और बड़े साहब बहुत गुस्से में थे। नूरुद्दीन को बहुत डांटा कि कोई इनके बच्चे का ख्याल नहीं रखता। अब उन्होंने नूरुद्दीन को छोटे साहब के पास जाने से मना किया है। वहाँ कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी लगवा दिए हैं। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ये छुपाने वाली बात तो ना थी। शमा ने परेशानी के आलम में हैरत से कहा। बीबी, वो नूर बाबा तो जल्दी में थे, अभी कहीं निकल गए। शमा ने तफ्तीश से इनकी बात काटी। हाँ, वहीं गया होगा साहब के पास। इफ़त भी ने इसे संभलने के लिए कहा तो कोशिश किया और इसे हाथों से पकड़कर कमरे तक ले आई। इफ़त भी, चले, हम भी हॉस्पिटल चलते हैं। यहाँ बैठकर तो मैं मज़ीद परेशान हो जाऊंगी। वो वहीं रुककर बोली थी। बीबी, साहब गुस्सा होंगे। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस शामिर के पास जाना है, देखना है कि वो किस हाल में है। वो एकदम तेज़ आवाज़ में बोली और कमरे की तरफ गई। अपनी चादर उड़कर बाहर आ गई। इफ़त भी देख रही थी कि शमा जिद पर अड़ी है। अब तो वो इसे इनकार नहीं कर सकती थी। कुछ ही देर में वो टैक्सी लेकर हॉस्पिटल पहुंची थी तो वहाँ शमशेर साहब पहले से मौजूद थे। तुम तुमने यहाँ आने की जुर्रत कैसे की? उन्होंने शमा को देखते ही धमी आवाज़ में मगर बात गुस्से से कहा। तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा इस हालत में है। वो कहरबार नज़रों से इसे घूर कर बोले। मेरी वजह से? शमा हैरानी से बोली। साहब, इसमें इनकी क्या कसूर? इफ़त मेरे से यहाँ से लेकर जाएं वरना ये आज मेरे गैज़ो गज़ब देखेगी। वो कहर आलूद लहजे में बोले। मुझे शामिर को मिलने से कोई नहीं रोक सकता, बीवी हूँ मैं इनकी। वो रोंदे हुए आवाज़ में बोली। एक्सक्यूज़ मी, यहाँ शमा कौन है? डॉक्टर्स ने आकर पूछा तो शमा बेसाख्ता बोली। मैं हूँ, पेशेंट आपको बुला रही हैं। डॉक्टर के कहते ही शमा किसी की परवाह किए बिना अंदर दौड़ी थी जबकि शमशेर आलम इसे तैश में देख रहे थे। शामिर, देखिए मैं आ गई। शमा इसके बेड के करीब आकर कहने लगी। मुझे नहीं पता ये सब कैसे हुआ, लेकिन मुझे आप इस तरह अच्छे नहीं लग रहे। आप मुझे ठीक ठाक चाहिए। वो रोते हुए कहने लगी। शाहमीर हैरत से देखने लगा। ये क्या हुआ तुम्हें? रो क्यों रही हो? वो इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बेहद धीमी आवाज़ में बोला था। तो क्या रोने की बात नहीं है? आपने मुझसे इसलिए शादी की है कि मुझे अकेला कर दें? पागल हो गया, ये सब मैंने जानबूझकर थोड़ी किया है। वो बमुश्किल मुस्कुराया। मुझे किसी ने नहीं बताया और ना ही कोई आपसे मिलने दे रहा है। आपके बगल में कैसे रह सकती हूँ? वो उसके बैठ के पाइंती पर सर रख कर रोने लगी। कौन है जो तुम्हें मुझसे मिलने से रोक रहा है? और रही बात ना बताने की, तो मैंने ही मना किया था तुम्हें परेशान करने से। वो इसके हाथ पर अपना हाथ रखकर कहने लगा। शमा ने इसके हाथ को अपने हाथों में लिया। इससे दिल ही दिल में सोच आई कि शाहमी की तबीयत खराब होती, वो इस कदर अकेली है तो उसका साया किस कदर इसके लिए नेमत है। वो दिल ही दिल में अपनी नाराजगी पर शर्मिंदा होती रही। अगले कुछ ही दिनों में शामिर घर लौट आया था मगर इसके पैर पर चोट गहरी थी जिसकी वजह से चल फिर नहीं सकता था। इसीलिए शाहमीर ने ऑफिस जाना भी फिलहाल तर्क कर दिया था। नूरुद्दीन, शाहमीर ने नूरुद्दीन को पुकारा तो शम्मा यकदम इसके पास आई। क्या हुआ, मुझे बताएं, मैं मदद करती हूँ। नहीं, नूरुद्दीन को बुलाओ। वो उठने की कोशिश करने में नाकाम होने के बाद बोला था। इन्हें क्यों बुलाऊं, मैं हूं ना, मैं सहारा ले। वो शामिर के करीब आकर बोली। अरे नहीं, तुम खुद कितनी कमज़ोर हो और मुझे सहारा दोगी? वो तंजिया बोला। क्यों, मैं दिखने में कमज़ोर हूँ लेकिन अंदर से बहुत मजबूत हूँ। वैसे भी किसी को सहारा देने के लिए जिस्मानी ताकत की नहीं बल्कि जहनी तौर पर ताकतवर होना ज़रूरी है। वो मुंह बसूर कर बोली। शाहमीर मुस्कुरा दिया मगर इसके सहारे ना उठा। शम्मा ने अपना हाथ इसके सामने पेश करते हुए फैला दिया तो वो मुस्कुराते हुए इसके हाथ पर हाथ रखकर धीरे से उठा। शमा ने इसका हाथ अपने कंधे पर टिकाकर अपना बाजू इसकी कमर के गिर्द हमाल कर दिया और इसे कमरे तक ले आई थी। थैंक यू, वो पीछे बेड पर बैठकर बोला। शमा जैसे ही इसे बिठाकर सीधी होने लगी, इसके गले से दुपट्टा सिरक कर शाहमीर की गोद में गिरा। शाहमीर ने इसके हाथ को पकड़कर दूर जाने से रोक लिया। वो इसे देखकर दम बखौद रह गई। कुछ लम्हे वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे।
باہر سے عفت بیوی کی آوازیں سنتے ہی شمع نے ایک دم اپنا دوپٹہ لے کر گلے میں پھیلا دیا، جبکہ شاہمیر اب تک اسے دیکھ رہا تھا۔ بی بی جی، آپ نے جو کچھ کہا تھا میں سامان لے آئی ہوں۔ وہ دروازہ بجا کر اندر آ گئی۔ تم کیا کرنے والی ہو؟ شاہمیر نے حیرت سے پوچھا۔ صاحب، یہ تو کھانا آپ کھاتے ہیں وہ بی بی جی ہی بناتی ہیں۔ شاہمیر کے سوال پر عفت بی نے فوراً بتایا۔ تو کیا آپ کرتی ہیں اور خان سامہ کہاں ہیں؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میں خود اپنے شوق سے کھانا بناتی ہوں تاکہ آپ پیٹ بھر کر کھا سکیں۔ اچھا نہیں بناتی کیا؟ شمع نے یکدم کہا۔ عفت بھی یکدم باہر چلی گئی، جبکہ شاہمیر اسے مسلسل بغور دیکھتا رہا۔ تم خود کو میرے لیے تکلیف میں نہ ڈالو، یہ سارے کام تمہارے کرنے کے نہیں ہیں۔ شمع اس کی گھورتی نظروں سے گھبراتے نظریں چرانے لگی۔ مجھے اچھا لگتا ہے، وہ مختصر بولی، مگر مجھے صرف تم اور تمہاری خوشی چاہیے۔ وہ اس کی طرف پھر ہاتھ بڑھا کر بولا، تو شمع نے جھجکتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ کھانا اچھا بنایا تھا، شاہمیر نے اسے اپنے قریب بٹھا کر کہا تو وہ مسکرا دی۔ میں شرمندہ ہوں۔ کس لیے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ میری وجہ سے آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ شمع نے افتخار کی طرف اشارہ کیا جس نے روڈ پر کھڑے شاہمیر کو گاڑی مار کر ایکسیڈنٹ کیا تھا۔ تمہیں کس بات پر شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں تم بہت معصوم ہو۔ شاہمیر نے اس کے کندھے کے گرد بازو حمائل کرتے ہوئے کہا تو اس نے سر جھکا لیا۔ میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ خوش رکھوں گا۔ شاہمیر نے اس کی پیشانی چوم کر کہا تو شمع نے اس کے سینے پر سر رکھ دیا تھا۔